بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی شہادت۔ حضرت علی بن ابی طالب پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ علی بن ابی طالب زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پائی۔ آپ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم تھے۔ حضرت علی 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تواریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ جنگ نہروان کے بعد خوارج میں سے کچھ لوگ جیسے عبد الرحمن بن ملجم مرادی، ومبرک بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکر تمیمی ایک رات میں ایک جگہ جمع ہوئے اور نہروان میں مارے گئے اپنے ساتھیوں کو یاد کرتے ہوئے ان دنوں کے حالات اور داخلی جنگوں کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ بالآخر وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس قتل و غارت کی وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ اور عمر عاص ہیں، اور اگر ان تینوں افراد کو قتل کر دیا جائے تو مسلمان اپنے مسائل کو خود حل کر لیں گے۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ان میں سے ایک ایک کو قتل کرے گا۔ ابن ملجم نے حضرت علی کے قتل کا عہد کیا اور سن 40 ہجری قمری میں 19ویں رمضان المبارک کی شب کو کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد کوفہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس شب حضرت علی اپنی بیٹی کے گھر مہمان تھے اور صبح کو واقع ہونے والے حادثے سے باخبر تھے۔ لہذا جب اس مسئلہ کو اپنی بیٹی کے سامنے بیان کیا تو ام کلثوم نے کہا کہ کل صبح آپ کسی اور کو مسجد میں بھیج دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قضائے الہی سے فرار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اپنے کمر کے پٹکے کو کس کر باندھا اور اس شعر کو گنگناتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپنی کمر کو موت کے لیے کس لو، اس لیے کہ موت تم سے ملاقات کرے گی، اور جب موت تمہاری تلاش میں آئے تو موت کے ڈر سے نال و فریاد نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شکی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بجھی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ روزے دار پر سجدے میں وار کیا۔ کون تھا یہ قاتل؟ ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا۔ اللہ اکبر! ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہوں؟ کیا شان ہے ہمارے خلیفہ علی علیہ السلام کی! انہیں علم تھا کہ آج انہیں قتل کر دیا جائے گا اور قاتل کو جانتے تھے کون ہے، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی، آخری قربانی کربلا میں بیٹے امام حسین نے دی۔ علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی۔ علی نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ حضرت علی سجدہ میں تھے کہ ابن ملجم نے آپ کے فرق مبارک پر تلوار کا وار کیا۔ آپ کے سر سے خون جاری ہوا، آپ کی داڑھی اور محراب خون سے رنگین ہو گئے۔ اس حالت میں حضرت علی نے فرمایا، کعبہ کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ پھر سورہ طٰہٰ کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، ہم نے تم کو خاک سے پیدا کیا ہے اور اسی خاک میں واپس پلٹا دیں گے، اور پھر اسی خاک سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ ابن ملجم کا زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزہ میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نال و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں،
باپ کی حالت دیکھ کر حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا علی کے پاس۔ یہاں ظرف دیکھیں، حضرت علی نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی لوگوں کی اصلاح اور سعادت کی طرف متوجہ تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں، عزیزوں اور تمام مسلمانوں سے اس طرح وصیت فرمائی، میں تمہیں پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے تمام امور کو منظم کرو اور ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی فکر کرتے رہو، یتیموں کو فراموش نہ کرو، پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرو، قرآن کو اپنا عملی نصاب قرار دو، نماز کی بہت زیادہ قدر کرو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ آپ کے رحم و کرم اور مساوات پسندی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو آپ کو اس پر بھی رحم آ گیا۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ یہ ہمارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھانا وہ اسے کھلانا، اگر میں صحت یاب ہو گیا تو مجھے اختیار ہے کہ چاہے اسے سزا دوں یا معاف کر دوں، اور اگر میں دنیا میں نہ رہا اور آپ نے اس سے انتقام لینا چاہا تو اسے ایک ہی ضربت لگانا کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضربت لگائی ہے، اور ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کرنا کیونکہ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام 2 روز تک بستر بیماری پر کرب و بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلتے رہے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کے بعد آپ کے جسم اطہر کو نجف میں دفن کر دیا۔ جزاک اللہ خیر۔